پوری دنیا تو عربستان میں نہیں رہتی نا، کوئی ایران میں رہتا تھا، کوئی زمانے میں ہندوستان میں رہتا تھا، ہر زمانے کے اپنے کپڑے اور اپنا لباس ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلا پہلو اہل بیت کے معجزات جن کو پریکٹیکلی ہم فالو نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسا لباس تھا، اس کو بھی ہم پریکٹیکلی فالو نہیں کر سکتے۔ تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا، جس کو عباس نے فالو کیا، جس کو سیدہ زینب نے فالو کیا، جس کو حبیب ابن مظاہر نے فالو کیا، جس کو امام خمینی نے فالو کیا، جس کو شہید حسینی نے فالو کیا، علماء نے فالو کیا، وہ تھا امام حسین کے بتائے ہوئے اصول۔ اصول یہ تھا کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ حسین کا اصول تھا۔ شجاعت کا مظاہرہ کرنا، یہ حسین کا اصول تھا۔ اپنے امام زمانہ کے ساتھ وفا کرنا، یہ عباس کا اصول تھا۔ اب شاید آپ کہیں کہ مولانا یو کے میں رہتا ہوں، بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، کھانا کون سا کھاؤں؟ میں نے کہا مولا اگر بتانے پر آئے تو اس زمانے میں پزا نہیں تھا، اس زمانے میں برگر نہیں تھا، تو امام نے اصول بتا دیا کہ وہ کھاؤ جو حلال ہو، وہ کھاؤ جو طیب ہو، وہ کھاؤ جو طاہر ہو۔ آپ نے بچے کو اصول بتا دیا۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا، یہ پہلے دیکھے گا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مولانا کپڑے کون سے پہنے؟ امام نے اصول بتا دیا، لباس وہ پہنا جس میں حیا پایا جاتا ہو، جس میں عفت پائی جاتی ہو۔ تو اگر اصول کو فالو کیا جائے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے گھروں میں اگر بے چینیاں ہیں، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتے۔ ہم کچھ پریکٹیکلی چیزیں کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن واقعاً پریکٹیکلی میرے گھر میں امام حسین کے اصول ہیں، ابی عبداللہ الحسین کے اصول ہیں، ابو الفضل العباس کے اصول ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے مشہد میں مزاحن ایک جملہ بولتا ہوں کہ دو مولوی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو مولویوں کا طبقہ ہے وہ زیادہ خوش نہیں رہتا۔ ایک مجلس پڑھنے والا مولوی، دوسرا تعویذ لکھنے والا مولوی، یہ دونوں ہمیشہ بہت خوش رہتے ہیں، لیکن مجلسی مولویوں سے پھر تعویذی مولوی زیادہ خوش رہتے ہیں۔ باقی جو تیسرا بیچارہ چوتھا طبقہ ہے پیش اماموں کا، اور وہ نارملی پریشانیوں کا دوچار رہتا ہے۔ پھر وہی ڈیمانڈ کی بات آ گئی نا۔ تو ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا فلاں مولانا ہے ایک مشہد میں، آپ جانتے؟ میں نے کہا ہمارے دوست ہیں۔ کہا کہ انہوں نے کافی ٹائم پہلے ہمارے گھر میں شوہر کے ساتھ انبن تھی، تو انہوں نے ہمیں چینی دی تھی، اور الحمدللہ چینی کا اثر بڑا تھا، اور جو شکایت ہمیں شوہر سے تھی وہ شکایت کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ ٹائم نہیں دیتے تھے، محبت کا مسئلہ تھا، وہ سب کچھ ہمارا دور ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کب ان کا کانٹیکٹ نہیں مل رہا، لہٰذا اگر آپ وہ چینی بھیج دیں تو ہمارے گھر میں پھر سے وہ مسائل بپا ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چینی انگلینڈ میں نہیں ملتی، کہ شوگر وہاں نہیں ملتی؟ کہا نہیں، وہ پڑھی ہوئی شوگر تھی، اس پہ انہوں نے کچھ دم کیا ہوا تھا۔ اچھا، میں نے کہا کتنی بھیجی تھی؟ کہا انہوں نے کوئی 1 کلو بھیجی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کہ نہیں مولانا، ہدیہ بھی ہم اچھا دیتے ہیں۔ میں نے کتنا دیا تھا؟ کہ میں نے 500 پاؤنڈ دیے تھے 1 کلو چینی۔ میں نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا، 1 کلو چینی کے 500 پاؤنڈ۔ اب دیکھیے سائیکولوجیکلی پرابلم، اصول اگر زندگی میں نہ ہو، اگر یہ شروع سے اہل بیت کے اصول پہ عمل کرتی تو اس کی زندگی آباد ہو جاتی۔ اب میں نے اس دوست مولوی کو بھی بچانا تھا اور اس کو بھی سمجھانا تھا۔ اب ظاہر اس کی روزی پہ بھی ہم نے لات نہیں مارنی، تو میں نے اس کو اشاروں کے نایوں میں سمجھایا، اتنا ان کو نہیں سمجھایا جتنا آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثلاً کوئی خاتون فون کرے گی، مولانا صاحب شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا کریں؟ وہ کہ ٹھیک ہے میں دعا پڑھ کے دیتا ہوں۔ تو پہلے پوچھے گا کہ آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے؟ میٹھا کھاتے ہیں؟ میٹھے کے بڑے شوقین ہیں۔ اچھا میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کسٹرڈ پسند ہے، سویاں پسند ہے کہ نہیں مولانا؟ چائے بہت پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہے گا میں آپ کی طرف چینی بھیج رہا ہوں، چینی بھیج رہا ہوں کہ شوہر کو کم از کم دن میں اگر 4 کپ پیتا ہے تو آپ نے 5 پلانے ہیں، اور اس چائے کے کپ میں آپ نے چینی ملا کر دے دینی ہے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ میاں جب گھر آتے تھے، مرد ظاہر تھکا ہوا ٹوٹا ہوا کام سے بزنس سے گھر آیا، اب انتظار میں ہے کہ بیوی کوئی چائے کا کپ لائے تاکہ سر کا درد دور ہو جائے۔ اب چائے کے کپ کے آنے سے پہلے بیویاں 10 سوال کرتی ہیں، کہاں تھے، دیر کیوں کی، فلاں چیز لائے کہ نہیں لائے؟ وہ کہے گا پہلے چائے کا کپ تو لاؤ پھر باتیں کرتے ہیں۔ کہ نہیں پہلے جواب دو، تو گھر میں انبن ہو جاتی تھی۔ اب اس کی یہی پریشانی تھی کہ بیوی چائے کا کپ نہیں لاتی۔
اب مولوی کے کہنے کا اثر کیا ہوا؟ شوہر گھر آیا نہیں، چائے پہلے سے تیار، وہ صوفے پہ بیٹھا نہیں، چائے پہلے سے تیار۔ اب ایک سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے، وہ مرد بھی سوچے کہ بیوی اتنی نیک ہو گئی کہ میرے کہنے سے پہلے چائے کے کپ لا رہی ہے، میرے کہنے سے پہلے میری خدمت ہو رہی ہے، تو اس کے ایکشن کی وجہ سے اس کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی، اور ان کی انبن کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو اس نے کمزوری پکڑی اور چینی کے 500 پاؤنڈ لے لیے۔ اگر پہلے دن سے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ انسان عمل کرتا ہے، امام معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ بیوی کو کہ مولا بیوی کیسی ہو؟ فرمایا بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ کھلا ہوا پھول، آپ گلاب کے کسی باغ میں چلے جائیں، ایک پھول کھلا ہوا، تو بندہ جب کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے وجود میں ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے، کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے۔ کہ مولا شوہر کیسا؟ کھلا ہوا پھول مطلب جیسے مرد گھر میں آئے تو جب اس کو ویلکم کرے تو چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اور مولا تو وہی فرماتے مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ مومن کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دوسرا فرماتے مومن سخی ہوتا ہے، فرمایا سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے، کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ کہ مولا مرد کیسا ہونا چاہیے؟ پھر فرماتے میرے آقا، فرمایا جب بارش ہوتی ہے تمہارے چپل پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، فرمایا کیچڑ والے چپل گھر لے کر جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا۔ پہلے کیا کرتے ہو؟ کہ مولا چپلوں کو صاف کرتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں۔ کہ مرد جب گھر سے باہر سے اندر جائے تو باہر کے جتنے ٹینشنز ہیں وہ دروازے پہ چھوڑ کے اور فریش ہو کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ تو ایک پہلو اہل بیت کے معجزات، دوسرا پہلو کیا پہنتے تھے، تیسرا پہلو اہل بیت نے جو اصول بتائے ہیں، یہ گھروں میں ناچاکیاں، یہ ڈائیورس کا ریشو اوپر جانا، یہ خیانتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ ہم فزیکل چیزیں بناتے گئے۔ میں نے کراچی والوں کے لیے مثال دی تھی کہ ہم نے پاکستان میں شیعہ سوسائٹیز بہت بنائی، المہدی سوسائٹی، امام رضا سوسائٹی، فلاں سوسائٹی، لیکن جب ان سوسائٹیز میں ہم ان ہوئے تو کہیں بھی ہمیں کوئی پریکٹیکلی شیعہ نظر نہیں آیا۔ شیعہ سوسائٹی کا مطلب جس سوسائٹی میں شیعہ رہتے ہیں وہاں کے جو کھانے ہیں وہ بھی ویسے ہونے چاہیے، وہاں کا جو لباس ہے وہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یو کے سے ایک جوان گیا کہ مولانا میں کراچی کے شیعہ سوسائٹی میں گیا کہ بہترین پارک بنا ہوا ہے، صبح میں واکنگ کے لیے نکلا، مجھے ایک بندہ نظر نہیں آیا سوسائٹی میں، پارک بنا ہوا ہے پر کوئی واکنگ کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل جو اصول اہل بیت کے تھے، ہم نے بلڈنگز بنائی ہیں پر ہم نے کیریکٹر بلڈنگ نہیں بنائی، ہم نے جگہیں بنا دی ہیں لیکن ہم نے انسان کے اندر نہیں بنائی۔ اور مجھے افسوس ہوا، میں نے ایک جوان سے لندن میں ڈسکس کیا، بڑا ایکٹیو جوان تھا، تو میں نے کہا واقعاً ایسی سوسائٹی ہماری کوئی نہیں ہے جہاں پہ واقعاً اس سوسائٹی میں بندہ ان ہو تو اسے محسوس خوشبو آئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے بچوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ واقعاً یہ سوسائٹی کسی مومن کی سوسائٹی۔ تو اس نے کہا مولانا یہاں پہ کرسچن کی سوسائٹی ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہاں پر کہ ہاں، کا ایک سوسائٹی ہے، تقریباً 350 گھر ہیں اس میں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم سب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیزس کا، حضرت عیسیٰ کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جیزس آئیں گے، لوگوں کو خدا کے ساتھ ملائیں گے، انصاف قائم کریں گے، سوسائٹی میں بری عادتیں نکالیں گے۔ کہ پھر ہم انتظار کیوں کریں؟ جو کام انہوں نے آ کر کرنا ہے ہم آج سے سٹارٹ کر دیں۔ شیعہ امام زمانہ آئیں گے یہ کریں گے، بھائی جناب جو آ کر وہ کریں گے تو آج سے شروع کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ویٹنگ میں ہو کہ وہ آئیں ظلم کو ختم کریں، وہ آئیں سچائی کو بڑھاوا دیں، وہ آئیں غیبتوں کو ختم کریں، آپ کیوں نہیں آج سے شروع کرتے؟ کہ ان کا یہ رزلٹ ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ لے کر جاؤ، میرے پاس دن بھی ایک تھا، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی اور ہم کافی دیر سے پہنچے، کوئی دوپہر 3:30 4 بجے، اور انہی کرسچن کی سوسائٹی میں ہم نے نماز بھی پڑھی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا۔ اب عجیب 350 گھر تھے سوسائٹی میں۔ پہلی دفعہ میں نے ایسے کرسچن دیکھے جو بیٹا باپ آپس میں ایک گھر میں ساتھ رہ رہے تھے۔ دوسرا میں نے دیکھا وہاں کی ہر خاتون کے سر پہ چھوٹا سا جو پہنتے ہیں کرسچن دوپٹے ٹائپ وہ پہنا ہوا تھا، ہر خاتون نے فراک پہنا ہوا تھا، سب کا لباس جو تھا وہ سملر تھا۔ کہا کہ اس سوسائٹی کے تقریباً 300 سے 400 لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم سب مل کے ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اس کچن میں بھی لے گیا اور ایک ٹیبل بھی دکھائی جہاں پہ وہ سب لوگ ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے۔ میں نے کہا گھروں کا رینٹ کا فری،
میں نے کہا کھانا کا فری، میں نے کہا ایجوکیشن کا ہمارے اپنے اسکول ہیں فری، میں نے کہا یونیورسٹی اگر کوئی پڑھنا چاہے کا وہ فری۔ میں نے کہا جناب یہ اسٹور آپ کے کھانے کا سپر مارٹ بنا ہوا تھا، یہاں کسی کوئی پیمنٹ نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرے جیب میں بھی کوئی کارڈ نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں میرا بینک بیلنس کتنا ہے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے سپر مارٹ سے ہم اٹھاتے ہیں، ہر چیز ہمیں فری مل جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ سوسائٹی کو رن کیسے کرتے ہو؟ کہ ہمارے چرچ بنے ہوئے ہیں، ایک سوسائٹی کا اصول ہے اس سوسائٹی میں کسی کو بھی گوسپ کی اجازت نہیں ہے، غیبت یہاں منع ہے۔ مثلا ابھی اس ہال میں 200 لوگ موجود ہیں، ایک رول بن جائے بھائی یہاں غیبت کرنا منع ہے، کوئی کمیٹی بنے، کوئی کچھ بھی بنے، کہ غیبت ہماری پوری سوسائٹی میں، اگر کسی کو کسی بھائی سے مسئلہ ہے وہ چرچ میں جا کے چرچ کے مولوی کو بولے گا، کسی اور کو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یا اس بندے کو خود بولے گا۔ کہ اس اصول کی وجہ سے اتنے سال ہو گئے ہماری سوسائٹی میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے اصول کو کیا کیا ہے؟ فالو کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کی سوسائٹی رن کیسے ہوتی ہے؟ اس سوسائٹی کے سارے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ سوسائٹی کے بیچ میں انہوں نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی تھی، کہ صبح یہ چرچ جاتے ہیں، فیکٹری میں سارے لوگ آ کے کام کرتے ہیں، پھر ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، سوسائٹی کا کارخانہ چلتا ہے، اس کی آمدنی سے ساری سوسائٹی چلتی ہے، اور بچے میں دن میں 5 ٹائم کہاں جاتے ہیں؟ چرچ میں جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں۔ رات کے 2 بجے بھی اگر کوئی بھائی، وہاں پہ بردرہڈ کا کلچر تھا، اخوت کا وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا تو رول، کسی بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا، کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسروں کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ یہ المیہ ہے، واقعاً المیہ ہے، واقعاً آج ظواہر کو ہم بہت فالو کر رہے ہیں، لیکن جس سے ہم نے انسپائر کرنا تھا، دنیا کو انسپائر کرنا تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ ایک ابو ذر نے آج کے سارے لبنانیوں کو شیعہ بنایا، ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا۔ کبھی کبھی ایک انسان کا اچھا اخلاق پورے معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ اہل بیت کے پاس حکومت نہیں تھی، ظاہری طور پہ پیسہ اتنا نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے اہل بیت نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اور واقعاً آج پوری کائنات میں ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اگر کسی کا سر فخر سے بلند ہے وہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا سر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، کہ عزاداروں کس بات میں تم کم